آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی غزہ پر تابڑ توڑ ٹینکوں سے حملہ، زمینی کارروائی کا اعلان سامنے آ گیا۔ جاپان، دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی اور ٹیکنالوجی کا حامل ملک نے دھماکہ خیز اعلان کرتے ہوئے 48 گھنٹوں کا الٹی میٹم جاری کر دیا۔ جاپان نے اسرائیل کے خلاف اپنے سب سے خطرناک ٹائپ 74 ٹینکوں کی پوری فوج اسرائیل کے خلاف اتار دی ہے۔ ٹینکوں کی جنگ تل ابیب، حیفا، نتنیا، دیمونا، بیروشبا میں شروع ہو چکی ہے۔ ٹینکوں سے تابڑ توڑ حملے، جاپانی اور اسرائیلی ٹینک آپس میں ٹکرا گئے۔ اسرائیل کے درجنوں ٹینک جاپان نے نیستو نابود کر دیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ جاپان سے محبت کرتے ہیں اور جاپان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں فضائی کارروائی کے دوران حماس کی ملٹری سائٹس اور اسلحہ ڈپو کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائی غزہ کی جانب سے اسرائیلی سرزمین پر داغے گئے میزائل کے جواب میں کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فضائی کارروائی میں ایک ایسے ٹنل کو تباہ کیا گیا ہے جسے حماس کے جنگجو اسلحہ کی سمگلنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، جبکہ ایک ٹنل سے جنگجو غزہ سے اسرائیل میں داخل ہوتے تھے۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیلی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مزید اور تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے اور ایسی جگہ ہائٹ کریں گے کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حماس نے مزید حملے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنگی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فلسطینیوں کی زرعی زمین پر فضائی حملے کیے ہیں، جس سے کئی کسانوں کے گھر اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے میزائل داغے جانے کے اسرائیلی دعوے کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج معصوم شہریوں پر بمباری کے لیے بہانے تراشتی ہے اور بلا جواز فضائی حملے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جاپان نے آزاد مملکت فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جاپان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم دارالحکومت مشرقی القدس میں ہونے والی مکمل طور پر آزاد اور خود مختار فلسطین کی حمایت کرتے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم نے صدر محمود عباس کے نمائندہ خصوصی سے عمومی طور پر جاپان میں ملاقات کی ہے۔ دو مملکتی حل کے حق میں ہونے والے اور اس حوالے سے عالمی برادری کو کارروائیاں کرنے کی اپیل کرنے والے نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین طویل عرصے سے خطے میں عدم استحکام کا موجب ہے، جس کو حل کیے بغیر مشرق وسطی میں قیام امن ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ عوامی جمہوریہ جاپان وضع کردہ سرحدوں کی بنیاد پر دارالحکومت مشرقی فلسطین کی حمایت کا اعلان کرے گا اور آئندہ سے بھی کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ صدر فلسطین محمود عباس سے بھی جلد ملاقات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ حالیہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپانی فوج تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے اسرائیل کے خلاف میدان میں اتر چکی ہے۔ جاپانی فوج نے خطرناک ترین ٹائپ 74 ٹینکوں کی پوری فوج اسرائیل کی جانب بھیج دی ہے۔ جاپان کی مدد ایران کر رہا ہے کیونکہ ایران اور جاپان کے رشتے پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہیں۔ جاپان نے ایران کی مزید مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاپان نے کہا ہے کہ اگر ایران فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے حملوں میں ہمارا ساتھ دے گا تو ہم ایران کو بھی تابڑ توڑ ہتھیار فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ فلسطینی مزاحمت کاروں کی مدد کی جائے۔ انہوں نے حماس کے رہنماؤں کو جاپان ٹوکیو میں بلانے کا اعلان کیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر حماس نے یہ کارروائیاں کرتا ہے تو جاپان اس کا پورا ساتھ دے گا، کہ اسرائیل 70 سالوں سے دہشت گردی، غنڈہ گردی کی نئی مثالیں قائم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اسرائیل کو سبق سکھایا جائے۔
जापान हर मोड़ पर हमास और फ़लस्तीन के साथ हर महाज पर खड़ा होगा। इसके अलावा BBC की ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि फ़लस्तीनियों के खून का बदला भी हमास ने लिया है। हमास के शेरों ने इजराइल की चीखें निकाल दी हैं। 130 रॉकेट दागकर फ़लस्तीनियों के खून का बदला ले लिया है। इजराइल जो फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा है, अब वक्त है कि इजराइल को मज़ा चखाया जाए। इजरायली तैयारों की जानिब से गज़ा पर फ़ज़ाई हमलों और अस्करियत पसंदी फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से इजरायली इलाके पर रॉकेट दागने के वाक़यात में मंगल की शब एक मरतबा फिर तेज़ी आ चुकी है। पीर से शुरू होने वाले फ्रीकेन के ये हमले मंगल के दिन और अब रात को भी जारी हैं और इन कार्रवाइयों में अब तक दर्जनों बच्चों समेत 28 फ़लस्तीनी जबकि 2 इजरायली शहरियों की हलाकत की तस्दीक की गई है। हमास की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि उसने मंगल की शब तुल अबीब की जानिब से 130 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। हमास की जानिब से पीर की शब से अब तक इजरायली इलाकों पर 400 से ज़्यादा रॉकेट फेंके गए हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि इसके जंगी तैयारों ने गज़ा में 150 अहदाफ को निशाना बनाया है। इजरायली हकाम के मुताबिक अब तक की कार्रवाइयों में शिद्दत पसंद फ़लस्तीनी ग्रुपों के 16 अरकान को हलाक किया गया है, जबकि हमास के हमलों में 2 इजरायली शहरी हलाक और 6 ज़ख्मी हुए हैं। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल ने 48 मंजिला इमारत को ही तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब जापानी और इजरायली टैंक आपस में टकरा गए हैं। ज़मीनी फ़ौज की कार्रवाइयाँ तेज़ करने के बाद जापान का बहुत बड़ा ऐलान जंग सामने आया है। जापान ने इजराइल की ईंट से ईंट बचा दी है। जापान ने मज़ीद हमले करने का अंदिया दे दिया है। जापान ने कहा है कि इजराइल की खैर नहीं, अब इजराइल को हर तरफ से ताबड़तोड़ निशाना बनाएंगे और इजराइल को ऐसी जगह हिट करेंगे कि इजराइल की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे कहाँ से हिट किया है।